بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ محکمہ بلدیات کے کیپٹل میٹروپولیٹن پشاور کے شرقی زون یعنی جسے ماضی میں ٹاؤن 1 کہا جاتا تھا، وہاں پر 30 کروڑ روپے کے ٹھیکے سے متعلق انکوائری رپورٹ آ گئی ہے، اور اس انکوائری رپورٹ میں جو سفارشات دی گئی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹھیکہ پشاور میں مختلف نیبرہڈ کونسلز کے اندر جو بجلی کی سہولت ہے، کہیں پر اگر بجلی کی مرمت کرنی ہے، اسٹریٹ لائٹ لگانی ہے، جو کام بھی ہے اس سے متعلق تھا، اور اس ٹھیکے میں 32 ٹھیکیداروں نے اپلائی کیا تھا، جن میں سے 31 کو نااہل قرار دیا گیا تھا اور صرف ایک ٹھیکیدار اہل تھا۔ کرپشن کی شکایات سامنے آئیں، اور پھر اس کے بعد وزیر بلدیات مینا خان آفریدی صاحب انہوں نے محکمہ بلدیات کی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ اس انکوائری کمیٹی کے اندر مختلف لوگ تھے، ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن تھے، اس کے اندر چیف پلاننگ آفیسر تھے، اس کے اندر ڈائریکٹر روڈز تھے پی ڈی اے کے، اور اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ نے اس کو چیئر کیا تھا۔ یہ 4 لوگ اس کے اندر شامل تھے، اور باقی بھی جو تمام سہولیات تھی یا دستاویزات تھی انہوں نے طلب کی تھی۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر خیر کافی باتیں ہیں جو کچھ اس کے سامنے آیا ہے، لیکن جو اس کمیٹی کی انالیسز ہیں وہ سامنے یہ آیا ہے کہ جو ٹیکنیکل کرائٹیریا ہے وہ کافی سٹرکٹ رکھا گیا تھا۔ جو بڑے لیول پہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، یعنی 32 میں سے 31 ڈسکوالیفائی ہو گئے، تو پھر تو کوئی کمپٹیشن رہا ہی نہیں۔ اس نے پورا کا پورا کمپٹیشن کے عمل کو ہی ختم کر دیا، کافی حد تک اس کو اثر انداز کیا۔ ٹیکنیکل اوور سائٹ جو تھی وہ یہاں موجود نہیں تھی، اور ریکارڈ مینجمنٹ انتہائی پور تھی، انتہائی خراب قرار دی گئی ہے اس رپورٹ کے اندر۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ایک ہی ٹھیکیدار اہل ہے اس نے حقائق چھپائے ہیں، یعنی چھپائے مین جان بوجھ کے کیا ہے انہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ فیئر کمپٹیشن نہیں تھا، اس کے اندر ڈیفیشنسیز تھی، ایکول اپرچونٹی نہیں دی گئی، اور ٹرانسپیرنسی جو تھی وہ بھی نہیں تھی۔ ان تینوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ انڈرمائن کی گئی ہیں، اور کنکلوژن یہ دی گئی ہے کہ جو یہ پریکیورمنٹ پروسیس تھا وہ پروسیجرل اور ایویلویشن کا جو ڈیفیشنسی ہے اس کے باعث جو ہے وہ سفر ہوا ہے، وہ خراب ہوا ہے۔ ٹیکنیکل ایویلویشن جو تھی اس میں اوور سائٹ نہیں تھا، ظاہری بات ہے حیران کن طور پہ یہ ٹیکنیکل ایویلویشن تھی، ٹیکنیکلی وہ وہاں پہ تھے یا نہیں تھے، پھر فائنینشیل بڈ جانی تھی، وہ کہتے ہیں وہاں پہ انجینئرز تھے ہی نہیں، کمپیٹنٹ انجینئرنگ اتھارٹی جو تھی وہ لیک کر رہی تھی، یہاں پہ ہونی چاہیے تھی، ریکارڈ مینٹیننس نہیں تھا یہاں پہ، اور ایک ہی ٹھیکیدار اہل تھا، اس نے بھی معلومات چھپائی تھی۔ اب ریکمنڈیشن کیا ہے؟ پہلی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس ٹھیکے کو جو اس کی این آئی ٹی ہے اسے آپ جو پروکیورمنٹ پروسیس ہے اس کو کینسل کریں، اور دوبارہ اس کو ری ٹینڈر کریں، دوبارہ لوگوں سے آپ معلومات جو ہیں مطلب درخواستیں جو ہیں وہ طلب کریں، کیونکہ اس کے اندر واحد ایک ہی بندہ آیا ہوا ہے، اور اس ایک بندے نے بھی جو اس کے اندر میاں غازی انٹرپرائز ہے اس نے حقائق چھپائے ہیں۔ دوسرا کہا گیا ہے کہ آپ ڈسپلنری یعنی جو انضباطی کارروائی ہے سینشور کریں جو پریکیورمنٹ کمیٹی ہے ان کے ممبران کے خلاف۔ یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف آپ سینشور مینز تھوڑا بہت ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بس ٹھیک ہے کام چلائیں، لیکن سخت کارروائی نہ کریں، لیکن تھوڑا بہت کارروائی کریں تاکہ انہیں پتا ہو کہ ان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی جو ڈیلیگیشن آف پاور ہے پریکیورمنٹ رول سے متعلق اس کے اوپر اسٹرکٹ کمپلائنس کریں، جو سینٹرلائز سسٹم ہے اسٹینڈرڈ کرنے کا وہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئرز کو بھی اس کے اندر انگیج کریں۔ بہرحال یہ کمیٹی نے بھی سفارشات دے دی، اور پھر اس کے بعد اس سفارشات کو ظاہری بات ہے اس کے اندر کل جو سفارشات ہیں وہ 5 ہیں، مین جو ہیں وہ 2 ہیں۔ پہلی تو آپ اس کو ری ٹینڈر کریں، دوسرا آپ جو پریکیورمنٹ کمیٹی ہے ان کے ارکان کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کریں۔ اب جو خط لکھا ہے محکمہ بلدیات نے لوکل کونسل بورڈ کو، اور پھر لوکل کونسل بورڈ نے آگے کیپٹل میٹروپولیٹن کو، یہاں پہ تھوڑی حیرانگی سامنے آئی۔ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے، خیر پہلا پیراگراف تو وہی ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ انکوائری کی، یہ سب کچھ سامنے آیا، اس میں کہا گیا in the light of the findings and recommendation of the inquiry committee it has been observed that certain irregularities and discrepancies were noticed during the tendering process، یعنی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ irregularities ہوئی ہیں، لیکن کچھ ہوئی ہیں، لیکن ہوئی ہیں۔ Consequently, it is hereby directed to proceed in accordance with the recommendation، جو recommendation کمیٹی نے دی اس پہ آپ عمل درآمد کریں، لیکن 5 ریکمنڈیشن میں نہیں۔ دیٹ از آئی ای کر کے صرف ایک ریکمنڈیشن بھیجی گئی ہے ایل سی بی کو کہ آپ کینسل کریں موجودہ این آئی ٹی کو،
اس کو ری ٹینڈر کریں ان دا لارجر پبلک انٹرسٹ ٹو انشور ٹرانسپیرنسی اینڈ کمپلائنس ود دا اپلیکیبل پروکیورمنٹ لا اینڈ رول. باقی جو چاروں سفارشات تھیں وہ سائڈ پہ کر دی گئیں کیونکہ ایل سی بی کو لیٹر گیا ہے. ظاہری بات ہے اگر سینٹرل کوئی پروسیس کرنا ہے جو آپ کی پروکیورمنٹ کمیٹی ہے انجینئرنگ اوور سائٹ کرنی ہے سب کچھ ایل سی بی کرے گا, وہ ایل سی بی کو نہیں بھیجا گیا. اور جو پروکیورمنٹ کمیٹی کے ممبرز تھے ان کے خلاف کارروائی بھی ایل سی بی کو نہیں بھیجی گئی. ایل سی بی نے بھی اسی خط کے اسی متن کو پکڑ کے آگے بھیج دیا کیپٹل میٹروپولیٹن کو کہ آپ جی اس کو ری ٹینڈر کر دیں, بس اتنا کافی ہے. اب یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مینا خان آفریدی نے اس کے اوپر ایکشن لیا. ایکشن لینے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر بار یہ اعلان کرتے ہیں اور اس معاملے میں کہا کہ جی میرے ہاتھ صاف ہیں, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, جو کمیٹی کہے گی سامنے آ جائے گا. انہوں نے ثابت کر دیا. کمیٹی نے کہا کہ یہاں پہ ڈیفیشنسیز ہیں, تو اگر وزیر بلدیات کے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو شاید وہ اس کو پھر ہاتھ کھینچ لیتے اور کہتے کہ جی بس آپ کمیٹی ہے, آلریڈی سارے ملازمین ہیں, آپ کے کچھ نہ کچھ رستہ بنا دیتے. لیکن انہوں نے ایز اٹ از آگے جانے دیا کہ ہاں بھائی میرے ہاتھ صاف ہیں, کمیٹی نے غلطی کی ہے تو لہٰذا اس کے خلاف کارروائی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب کمیٹی کہہ رہی ہے, وزیر بلدیات کہہ رہے ہیں کہ آپ کارروائی کریں, تو محکمہ بلدیات کے اندر کون ہے جو اس پروکیورمنٹ کمیٹی اور پھر پورے کے پورے وزیر بلدیات کی جو امیج ہے اس کو داؤ پہ لگا رہا ہے؟ وزیر بلدیات کہہ رہا ہے کہ جی میرے ہاتھ صاف ہیں, آپ کارروائی کریں, اور محکمہ بلدیات کہہ رہا ہے کہ جی بس آپ کارروائی نہ کریں, صرف آپ یہ چیز کریں. حتیٰ کہ ریکمنڈیشن میں بہت چھوٹی, انتہائی معمولی, ایسے تو اگر دیکھا جائے جب ڈیفیشنسیز ثابت ہو گئی ہیں, ہو رہی ہیں ارریگولیرٹیز, تو پھر آپ تو کمیٹی کے خلاف کارروائی کریں. لیکن بہرحال کمیٹی نے, جو انکوائری کمیٹی ہے, اس نے پروکیورمنٹ کمیٹی کے حوالے سے پہلے ہی ہاتھ بہت ہولا رکھا کہ کوئی کارروائی نہ کریں, صرف ان کو تھوڑی بہت سی وارننگ دے کے چھوڑ دیں. محکمہ بلدیات نے اس ہولے ہاتھ کو بھی اور بھی ہولا کر دیا کہ ہم وہ بھی نہیں کرتے. اور اگر اس پروکیورمنٹ کمیٹی کی ان ریگولیرٹیز کی وجہ سے وزیر بلدیات کا نام خراب ہوا, وہ بدنام ہوئے, ان کے خلاف میڈیا کمپین چلی, ان کے محکمے کے اندر ایک پورا کا پورا ایک واویلا مچا, تو ٹھیک ہے وزیر بلدیات ہے, بدنام ہوتا ہے تو ہونے دو, ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو اپنے پیٹی بند اس پروکیورمنٹ کمیٹی کے ممبران اور محکمہ بلدیات کے لوگوں کو بچا کے رکھیں گے. یہ نہ ہو کل کو جی وزیر بلدیات بولیں کہ پروکیورمنٹ کمیٹی ہے, زیادہ کچھ نہ کریں, یہاں سے ہٹا دیں, کسی کو آپ شالم بھیج دیں, کسی کو آپ نوشہرہ بھیج دیں, کسی کو آپ ثوابی بھیج دیں, اگر اس کے اندر 3-4 لوگ ہیں, کیونکہ بری بات تو نہیں ہے, ہوتے رہتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ, تو لہٰذا آپ اور کچھ نہ کریں, ان کو آپ تھوڑا سا انسٹرکٹ کر کے کم سے کم یہاں سے ہٹا دیں کہ بھئی یہاں پہ آپ نے اتنا بڑا گھوٹالہ کر دیا 30 کروڑ کے ٹھیکے میں, اور میں آپ کو یہاں پہ غالباً 2 ارب روپے سے زائد کے ٹھیکے دینے اس کیپٹل میٹروپولیٹن میں, تو اگر آپ 30 کروڑ کا ٹھیکہ ٹھیک سے نہ کر سکے تو آپ باقی ٹھیکے کیسے ٹھیک سے کریں گے؟ لہٰذا آپ تھوڑا سا وہاں چلے جائیں. اچھا کام کیا آپ نے, بڑا بہترین ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں, لیکن میں بینگ وزیر بلدیات اپنے نام کو بچانے کے لیے, اپنی ساکھ بچانے کے لیے آپ کو سائڈ پہ کرتا ہوں. لیکن محکمہ بلدیات نے اپنے اس پیٹی بند کو بچایا اور وہاں پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. بہرحال ایک اچھی مثال ہے کہ وزیر بلدیات نے کارروائی کی, لیکن محکمہ بلدیات نے کیسے اس پوری کارروائی کے اندر بالکل اپنے ساتھیوں کو بچایا. یہ ایک اچھی بات تھی کہ سامنے آ گیا کہ یہ محکمہ بلدیات ہے, یہ بیوروکریسی ہے, اور یہی سرکاری مشینری ہے جو اس طرح کام کرتی ہے. لیکن شاید یہ پہلی بار ہوا ہے جو کہ وزیر بلدیات نے کیا ہے, ایک ٹینڈرنگ پروسیس کو انہوں نے ری ٹینڈر کرایا ہے. اگر وہ چاہتے تو 2-3 دن میڈیا پہ واویلا ہوتا, معاملہ چپ ہو جاتا, کوئی ان کو پوچھتا بھی نہ, لوگ شاید بعد میں کہتے کہ جی یہ ہوا, لیکن اس طرح ریٹرن میں کبھی نہ آتا کہ ہاں ریگولیرٹیز ہیں. الزامات تو بہت لگتے ہیں اور ہر بار لگتے ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے پی ڈی اے کے اندر بھی, وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جو کارروائی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو رہی ہے, ایون دو کہ اس ریکمنڈیشن کمیٹی نے ٹھیکیدار کو بھی کلین چٹ دے دی کہ تم نے سرکار کو دھوکے میں رکھا, اندھیرے میں رکھا, سچ نہیں بتایا, لیکن خیر ہے تمہیں ہم معاف کر دیتے ہیں, آگے بھی اس طرح کرنا, پھر دیکھیں گے ساتھ. اور پھر جو سرکاری ملازم تھے ان کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ رکھا, لیکن محکمہ بلدیات نے دونوں کو ہی چھوڑ دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس لیٹر کے بعد, یہ لیٹر 11 تاریخ کا ہے, آج 14 ہو گئی ہے, 3 دن میں تو کچھ نہیں ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے, اگلے جو ٹھیکے ہیں ان کو شفافیت اس میں کیسے یقینی بنائی جاتی ہے.